گلگت بلتستان کے ایک سابق چیف جسٹس صاحب کا ضمیر طویل خاموشی کے بعد انگڑائی لے کر بیدار ہو گیا ہے۔ ضمیر کی بیداری کے بعد انہوں نے غالباً تاریخ میں زندہ رہنے کے لیے ایک حلف نامہ تیار کروایا۔ اس کے ذریعے انکشاف کیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے نواز شریف اور ان کی دختر کو پابند سلاسل رکھنے کے لیے تعطیلات کے دوران بھی اپنا اثر و رسوخ بہت بے چینی سے استعمال کیا۔ اپنی خواہش کی تکمیل یقینی بنانے کے بعد ہی اطمینان کا سانس لے پائے۔ سپریم کورٹ کے ہاتھوں کسی بھی عوامی عہدے کے لیے تا حیات نااہل قرار پائے سابق وزیر اعظم کے حامی مذکورہ حلف نامے کے منکشف ہو جانے کی وجہ سے شاداں محسوس کر رہے ہیں۔ ان کی شادمانی پر رنگ میں بھنگ ڈالنے والی تبصرہ آرائی کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا۔ ملکی سیاست کا طالب علم اور پاکستان کا بے بس و لاچار شہری ہوتے ہوئے یہ سوال اگرچہ طنگ کیے جا رہا ہے کہ اگر پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ کے چیف جسٹس جیسے باوقار عہدے پر بیٹھا کوئی شخص خود کو میسر اختیارات کو قوم کی مسیحائی کے بہانے بے دریغ انداز میں استعمال کرنا شروع ہو جائے تو ہمارے آئین و قانون میں اسے لگام ڈالنے کے کون سے راستے موجود ہیں؟ بہت غور کے باوجود میں ایسی کوئی راہ ڈھونڈ نہیں پایا۔ پیر کے روز چیختی دھاڑتی سرخیوں کے ساتھ منکشف ہوئے حلف نامے کو میرا جھکی ذہن لہٰذا سنجیدگی سے لینے کو تیار نہیں ہو رہا۔ ہمارے ہاں اقتدار سے فارغ ہو کر تاریخ کو درست کرنے کی روایت بہت پرانی ہے۔ آغاز اس کا قدرت اللہ شہاب کے دست مبارک سے ہوا تھا۔ موصوف نے قیام پاکستان کے چند ہی برس بعد اس ملک میں جمہوریت کے فروغ کو ناممکن بنانے والے پہلے غیر سیاسی آمر ملک غلام محمد کے چہیتے مصاحب ہونے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ افسر شاہی سے اٹھے اس دیداور کی چاکری کے بعد وہ وردی میں ملبوس اولین دیداور ایوب خان کے بھی لاڈلے افسر رہے۔ قرۃ العین حیدر نے کار جہاں دراز ہے کہ عنوان سے لکھی آپ بیتی میں دعویٰ کیا ہے کہ ملک غلام محمد کے انتقال کے بعد وہ ان کی ستائش میں ایک مضمون لکھنا چاہ رہے تھے۔ قرۃ العین حیدر سے اس دوران ان کی ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے کہ مرحوم یعنی ملک غلام محمد ولیوں جیسی خوبیوں سے مالا مال تھے۔ شہاب نامہ لکھتے ہوئے مگر اسی عامر کو انہوں نے ایک ضدی مسخرے کی صورت پیش کیا۔ بادشاہی اختیارات کے حامل ملک غلام محمد اقتدار کے دوران ہی فالج کی زد میں آ گئے تھے۔ ماتحتوں سے گفتگو کرتے ہوئے ہذیانی تیش سے مغلوب ہو جاتے۔ ان کے مخاطب کو ملک غلام محمد کا کہا ایک لفظ بھی سمجھ میں نہ آتا۔ موصوف کی غیر ملکی سیکریٹری آل فال آوازوں کو حاکمانہ فکروں کی صورت فراہم کرتی۔ قدرت اللہ شہاب کا ضمیر مگر اس دوران کبھی بیدار ہونے کو تیار نہ ہوا۔ ہمارے ہاں گزشتہ کئی برسوں سے ففتھ جنریشن وار کے بہت چرچے ہیں۔ ذہن سازی اس کا کلیدی ہتھیار تصور ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ مگر یاد رکھتے ہیں کہ میڈیا ہی نہیں ادب کے ذریعے بھی ہماری گمراہی کو یقینی بنانے والے عمل کا آغاز ایوب خان کے عہد زرین ٹھہرائے دور ہی میں شروع ہوا تھا۔ پاکستان ہی نہیں بھارت سمیت پورے جنوبی ایشیا میں انگریزی زبان کے بہترین استعمال کا حوالہ قرار پائے لاہور سے نکلنے والے روزنامہ پاکستان ٹائمز کو قومی آ کر نیشنل پریس ٹرسٹ کا حصہ بنا دیا گیا۔ میڈیا پر کامل کنٹرول کے بعد ادیبوں کی رہنمائی کے لیے پاکستان نیشنل رائٹرز گلڈ کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ ہمارے ایک سینئر ساتھی تھے، نام تھا ان کا مسعود اللہ خان، ضرورت سے زیادہ منہ پھٹ مگر
انتہائی تخلیقی آدمی تھے۔ پاکستان ٹائمز میں رائٹرز گلڈ کے قیام کی خبر لکھتے ہوئے انہوں نے اسے رائٹرز گلڈ یعنی ادیبوں کا اجتماعی گناہ لکھ دیا۔ ڈی کی جگہ ٹی کے استعمال سے رونق لگا دی۔ خان صاحب نے جنرل ضیاء کے دور میں بھی اپنے آزاد منش رویے کو ہر صورت برقرار رکھنے کی کوشش جاری رکھی۔ آزادی صحافت کی جد و جہد میں حصہ لینے کی پاداش میں انہیں بھی 4 دیگر صحافیوں سمیت ٹکٹکی سے باندھ کر کوڑے لگانے کی سزا سنائی گئی۔ کوڑے لگنے سے قبل مگر ایک باضمیر ڈاکٹر نے نشاندہی کی کہ خان صاحب تو پولیو کے مریض ہیں، کوڑوں کے مستحق نہیں۔ ان کی جاں بخشی کا حکم صادر ہو گیا، خان صاحب مگر کوڑے کھانے کو مصر رہے۔ مجھے خبر نہیں کہ آج کے سٹار بنے کتنے اینکر خواتین و حضرات کو مسعود اللہ خان صاحب کا نام بھی یاد ہے۔ چند دن قبل ایک کالم میں انتہائی دکھ سے یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ اسی دور میں کوڑے کھانے والے ایک صحافی ناصر زیدی بھی تھے۔ وہ بدنصیب آج بھی آزادی صحافت کے لیے ہوئے ہر مظاہرے کی اولین صف میں کھڑا ہوتا ہے۔ چند دن قبل مگر فواد چودھری صاحب کی صحافیوں کے ایک وفد سے ملاقات ہوئی۔ وہ ناصر زیدی کے صحافی ہونے کی تصدیق مانگتے رہے۔ فواد چودھری صاحب اگرچہ میرے کئی لبرل اور ترقی پسند شمار ہوتے ساتھیوں کے بہت چہیتے ہیں، وہ انہیں دور حاضر کا سر سید احمد خان جیسا عقل پرست تصور کرتے ہیں۔ رب کریم سے فریاد ہے کہ فواد چودھری صاحب کی قیادت میں متن عزیز عقل پرستی کی نعمتوں سے مالا مال ہو پائے۔ ہماری ریاست و حکومت کو امن و امان یقینی بنانے کے لیے مفتی منیب الرحمان صاحب کی فراست سے رجوع کرنے کی ضرورت کبھی محسوس نہ ہو۔ یاوہ گوئی میں بہک گیا۔ سنجیدگی سے سوال فقط ایک اٹھانا تھا اور وہ یہ کہ گلگت بلتستان کے ایک چیف جسٹس کے سامنے مبینہ طور پر ثاقب نثار صاحب اگر اپنے اثر و رسوخ کو بے دریغ انداز میں استعمال کر رہے تھے تو اسے بر وقت بے نقاب کرنے سے وہ کیوں گھبراتے رہے؟ بلے شاہ نے آج سے کئی 100 سال قبل اصرار کیا تھا کہ حق گوئی فقط آئی صورت کے دوران ہی بروئے کار لانا چاہیے۔ بعد از واقعہ بیان ہوا سچ در حقیقت ایک پشتو محاورے کے مطابق وہ گھونسا ہوتا ہے جو کسی فریق کو دشمن سے پٹنے کے بعد ہی یاد آتا ہے، بر وقت استعمال نہیں ہوتا۔